بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر ربی زدنی علما۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، سب خیریت سے ہوں گے۔ تو کو پتہ ہے ہماری چونکہ آن لائن کلاسیں چل رہی ہیں، آج 19 اگست کا لیکچر جو ہے وہ آپ کو سنایا جا رہا ہے۔ ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خدمات، ان کے احسانات جو ہیں پاکستان پر، ان کا جو ہے وہ ان کے بارے میں پڑھ رہے تھے، ان کا جائزہ لے رہے تھے۔ ٹھیک ہے، ہمارا جو آج کا کام ہے وہ کوشچن نمبر 12 ہے اور کوشچن نمبر 13 ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جو ہے متشابہ الفاظ، ضرب المثل، لاح کے کمپریہنشن پیراگراف اور یہ ایم سی کیوز، فل ان دا بلینکس وغیرہ، یہ ساری چیزیں پڑھ لی ہیں ہم نے، سبق کی ریڈنگ بھی کی ہوئی ہے۔ اب یہ ہمارا سبق جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، آخری 2 سوال رہ گئے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں ان میں کیا کہا گیا ہے۔ تو ہمارا آج کا جو پہلے ایس ایل او ہے اس کو دیکھ لیں کہ سبق کے اہم نکات کو جو ہے وہ سامنے رکھیں اور سبق کے مکمل خلاصے کا جائزہ لیں۔ خلاصہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا، کہتے ہیں کسی چیز کو تھوڑا کر کے بیان کر دینا، اس کو تلخیص کر دینا، اس کو نچوڑ دینا، ٹھیک ہے، اس میں جو اضافی چیزیں ہوتی ہیں وہ نکال دیں اور اس کو اس طرح بیان کر دیں کہ اس کو پڑھنے سے بھی سبق میں جو چیز بیان ہوئی ہے وہ سمجھ میں آ جائے، وہ خلاصہ ہوتا ہے۔ خلاصہ جو ہے وہ عام طور پر کسی بھی متن کا، سبق کا یا عبارت کا تیسرا حصہ ہوتا ہے، یعنی کہ 3 صفحے ہیں تو ایک صفحہ آپ کا خلاصہ نکل آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو خلاصہ بھی ہم سوال بھی چونکہ ہمارا اسی سے متعلق ہے تو وہ ہم سوال میں دیکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح سبق کے اہم نکات کیا ہیں، تو اہم نکات جو ہوتے ہیں اس میں مین چیزیں، باتیں ہوتی ہیں جو آپ اس کو سامنے رکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جہاں خواب سب سے پہلے تو یہاں جو ہے وہ چیزیں ہیں جو ڈیٹس ڈالی گئی ہیں۔ دوسری جنگ عظیم 1945 میں ہوئی، جس میں امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرایا۔ اسی طرح 11 مئی 1998 کو بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے۔ یہ سارے کیا ہیں، مین پوائنٹس ہوتے ہیں۔ اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1 اپریل کو ادھر یہاں پیدا ہو، یہ سارے مین پوائنٹ ہیں۔ انہوں نے یہ کام یہاں کیا، یہ ڈگری انہوں نے یہاں سے حاصل کی۔ ٹھیک ہے، 1967 میں ٹیکنیکل یونیورسٹی ڈفلیٹ ہالینڈ سے فزیکل میٹالرجیکل ٹیکنالوجی میں ایم ایس سی کیا۔ یہ سارے مین پوائنٹس ہیں، یہ آپ نے نوٹ کر لینے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے ان چیزوں کا۔ اور آپ جب بتائیں تو آپ کسی کو بتائیں سبق کے بارے میں یا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں، تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں، یہ اس کے اہم نکات نکل آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ پیج نمبر 70 پہ آ جائیں، سوری 71 پہ، کوشچن نمبر 12۔ اس سبق کا خلاصہ آپ نے لکھنا ہے۔ خلاصہ آپ کیسے لکھیں گے، شروع میں جو بات ہوئی ہے نا ان کی بات کو آپ مختصر کر کے بیان کریں گے۔ پھر ایٹم بم کی ضرورت، جو شروع میں انہوں نے بتایا نا کہ 1945 میں امریکہ نے بم گرائے تھے، تو یہ ایٹم بم کی تاریخ ہے، یعنی کہ یہاں پہلے امریکہ نے ایٹم بم بنایا۔ اس کے بعد بھارت نے جو ہے وہ ایٹم بم بنایا تو پاکستان کے لیے، پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہو گیا نا بھارت کے ایٹم بم بنانے سے۔ تو پھر جو پاکستان میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ہیں، جنہوں نے جو اس میں کیا نام ہے پیدا ہوئے بھوپال میں، سبق میں پڑھا ہے نا آپ نے، یہاں سے یہ سارا جو ہے ان کا تھوڑا تھوڑا تعارف بیان کر دیں گے۔ اس کے بعد یہاں سے جب وہ تعلیم کے دوران ہوتے تھے، تعلیم کے دوران تھے، تو انہوں نے نیدرلینڈ میں جو ان کا مشہور جوہری پلانٹ ہے وہاں کام کرنا شروع کیا۔ وہ نیدرلینڈ میں کام کر رہے تھے کہ 1974 میں بھارت نے جو ہے وہ ایٹمی دھماکے کیے۔ تو پاکستان کی جو عوام تھی اس کے لیے بھی ایک بڑا مسئلہ تھا یہ، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے لیے بھی ایک بڑا مسئلہ تھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے بھٹو صاحب جس وقت کے حکمران تھے، وزیر اعظم تھے، ان سے بات کی، ساری چیزیں ہوئیں۔ انہوں نے جو ہے وہ ایٹم بم بنانے کا جو بھی اس کا پروسیجر تھا اس کی اجازت دے دی۔
ٹھیک ہے، پھر اور یہ سارے کرتے کراتے بنتے بناتے پاکستان نے 1976 میں اتنا جو ہے وہ، سوری 1976 میں نہیں، 1983 میں اتنا یورینیم پاکستان نے اکٹھا کر لیا کہ وہ اس سے ایک ایٹم بم بنا سکے. تو لوگوں نے ان کا مذاق بھی اڑایا. یہ سارا خلاصہ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. میں تو خلاصہ آپ یوں کہہ لیں کہ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ بیٹا اس سبق میں کیا بات بیان ہوئی ہے، تو آپ مجھے وہ جو بات بتائیں گے وہ سبق کا خلاصہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد جو کوشچن نمبر 13 ہے، یہ تخلیقی سوال ہے. اس میں آپ نے ایک مکالمہ لکھنا ہے دو دوستوں کے درمیان، جو اس چیز کے اوپر بات کریں گے کہ سائنس کی بہترین ایجاد کیا ہے. وہ کئی ہو سکتی ہیں نا، جیسے موبائل ہو گیا، ٹرانسپورٹ ہو گئی، گاڑیاں وغیرہ، ہوائی جہاز وغیرہ ہو گیا. اس بہت سی ایجادیں ہیں، آپ اس کسی کو بھی لے لیں. ٹھیک ہے، تو دو دوستوں کے درمیان آپ اپنی کلاس میں جو دو دوست ہیں آپ دونوں کے نام لے لیں اور بات شروع کریں السلام علیکم سے. ٹھیک ہے، اور اس طرح آپ مکالمہ شروع کریں. تو اب یہ تخلیقی کام ہے تو اس کو آپ نے خود کرنا ہے. بہت آسان ہے. اس میں آپ تھوڑا سا اس کے اوپر ذرا سوچیں گے تو آپ کا جو ہے وہ ایک مکالمہ تیار ہوتا جائے گا. یعنی کہ آپ فرض کریں کہ آپ اپنے دوست کے ساتھ بیٹھے بات کر رہے ہیں سائنس کی بہترین ایجاد کے اوپر، کہ یار اگر پہلے دیکھو موبائل نہیں ہوتے تھے، لوگ جو ہے وہ کسی سے بات کرتے تھے تو خط بھیجتے تھے، وہ مہینوں تک پہنچتا تھا، وہ بیچارہ پیچھے دنیا کہاں کی کہاں پہنچ جاتی تھی. تو لیکن موبائل نے اب دیکھو کتنا کام آسان کر دیا. اسی طرح آپ کسی گاڑیوں کے اوپر لے لیں کہ پہلے لوگ جو ہے وہ سفر کرتے تھے، مہینہ لگا دیتے تھے، اب 5 گھنٹوں میں جب وہ سفر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ٹیلی ویژن پہ لے لیں کہ آپ جو پہلے لوگ، اب لوگ جو ہے وہ کئی میلوں دور بیٹھے آدمی کو دیکھ سکتے ہیں اپنے سامنے. پہلے یہ ممکن، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ایجادات ہیں. تو ان کے اوپر آپ کسی کے اوپر بھی لکھ سکتے ہیں اور اچھا خاصا لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب آپ یہ اس کو اوپر آپ نے لکھنا ہے. تو جہاں سے آپ کو مشکل ہوگی آپ مجھ سے پوچھ لیں. ٹھیک ہے، تو اپنے بڑے جو بہن بھائی ہوتے ہیں نا، آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں. تو ان سے بھی رہنمائی لے لیا کریں. اگر تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ. باقی اگر آپ کوئی مکالمہ لکھنے میں زیادہ مسئلہ پیش آ رہا ہو تو نیکسٹ لیکچر میں آپ کو جو ہے وہ اچھی طریقے سے بتا دوں گا کہ مکالمہ آپ کیسے لکھیں گے. ٹھیک ہے، فی الحال آپ اس کے اوپر ذرا خود زور آزمائی کریں. تو یہی ہمارا آج کا کام تھا. ہوم ورک میں آپ نے مکالمہ کی تعریف لکھنی ہے، مکالمہ کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور مجھے سینڈ کر دینی ہے. ہوم ورک جو ہے وہ شیئر کر دینا ہے، وہ میں چیک کر لوں گا. تو اپنا خیال رکھیں. فی امان اللہ.